وَنُمَتِّعُهُمْ فِيهَا طَوِيلًا۔ چونکہ علم کی برآمدگی ہے، اختتام مجلس پہ دعاؤں کی نہ تو فرصت ہوتی ہے اور نہ ہی ضرورت، لہٰذا اپنی اپنی التجائیں مجلس کے آغاز میں نیتاً طبیعتاً دل میں رکھ لیجئے۔ یہ دہلیز، یہ مجلس، یہ ذکر باب الحوائج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الراشدین المہدیین الراکعین الساجدین الصابرین الشاکرین، علی کفو لیلۃ القدر، وجعل زینب والکلثوم والحسنین وارثان لیلۃ القدر، والشکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیونکہ ہمیں یہ سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے کہ جب بھی علی کا نام لو ہاتھ بلند کر کے لو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ خالق لم یزل لا محدود بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان کے گھر پیدا کیا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر ہماری روح منتخب ہو جاتی کسی غیر انسان تخلیق کے لیے۔ اچھا، انسان پیدا ہو گئے ہیں، انسان بننا ایک بہت بڑی منزل ہے۔ اکثر انسان پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بن نہیں پاتے، بجائے انسان بننے کے حیوان بن جاتے ہیں۔ اور حیوان بھی ایسے ایسے، کچھ بچھو بن جاتے ہیں، کچھ خرگوش بن جاتے ہیں، کچھ سانپ بن جاتے ہیں۔ اور ذکر آ گیا ہے سانپ کا، تو سانپ خشکی کے سانپ بن جاتے ہیں،
کچھ پانی کے سانپ بن جاتے ہیں، کیا لینے دیجئے کچھ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غار کے سانپ بن جاتے ہیں۔ بڑا فرق ہے نا غار کے سانپ میں اور آستین کے سانپ میں۔ اب یہ انسان جو انسان بننا چاہتا ہے وہ کرے کیا؟ اس کے لیے کتاب زیست یعنی زندگی کی کتاب، لائف لائن سلیبس ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پہلے تو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سے، ایس او پی سے کوئی واقف ہوا کرتا تھا۔ شکریہ اس خود ساختہ وبا کا، اب ایس او پی کا لفظ ہر ایک کی زبان پہ ہے۔ یہ قرآن ایس او پی ہے زندگی گزارنے کا۔ اب جو بھی عمل کرے گا اس قرآن پر، یہ لازم ہے کہ قرآن اس کی تصویر بدل دے۔ جیسا عمل ہوگا تصویر بدلی جائے گی۔ اگر عمل دکھانے کے لیے ہوگا تو تصویر بھی دکھانے کے لیے بدلی جائے گی۔ یاد ہے نا آپ کو حج میں لوگ طواف کر رہے تھے، ایک صحابی نے کہا تھا مولا دیکھو کتنی بڑی تعداد میں حاجی آئے ہیں۔ مولا نے یوں 2 انگلیاں کر کے دکھایا تھا کہ اب دیکھ اس میں کون حاجی ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کھڑا ہوا تھا کہ مولا بس انگلیاں ہٹا لیجئے، ان میں کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی چھپکلی ہے، کوئی بندر ہے، کوئی لومڑ ہے۔ یہ ہے وہ اصل نسلیں جو باہر آ جاتی ہیں ظرف کے عین مطابق۔ میں نے سرنامہ کلام میں سے اس عشرہ محرم میں جہاں جہاں گفتگو کا موقع ملتا رہا ہے، اس نہایت ہی معروف آیت کا سہارا لیا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، یہ وہ دائرہ ہے، یہ وہ لمیٹڈ سرکل ہے جہاں یہ دائرہ لگا دیا جائے، نہ دائرے کے باہر والے اندر آ سکتے ہیں، نہ دائرے کے اندر والوں کا باہر والوں سے کوئی تمسک باقی رہتا ہے۔ یہ انما 115 بار ذکر ہوا ہے۔ یہ انما وہی انما ہے جو آپ ہم سب کی زبان پہ بڑی معروف ایک اور آیت ہے، انما ولیکم اللہ، ولیکم اللہ، ایک تمہارا ولی اللہ ہے، ایک تمہارا ولی رسول ہے، اور باقی تمہارے ولی وہ ہیں جنہیں یہ ولی ہاتھ بلند کر کے ولی بنائے۔ لباس سے دھوکہ نہ کھائیے گا، ہم خود ساختہ ولیوں کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں کہہ لینے دیجئے مجھے، نہ تو ہم خود ساختہ ولیوں کے قائل ہیں، نہ خود سوختہ ولیوں سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ولی کا نائب مقرر کرنے کا حق، ولی کا وصی بنانے کا حق بھی صرف اسی ذات مطلق کو ہے جو خود ولی بناتا ہے۔ یہ ایک عجیب غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے۔ تمام اساتذہ کا احترام سر آنکھوں پہ، ہمیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملے، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن شرط ایک ہے، اگر لیلۃ القدر راضی ہے، لیلۃ القدر راضی ہے تو ہم کھڑے ہو کے اپنی بہترین مسند پیش کریں گے۔ ذمہ دار ہیں، نہ ہی ہم کسی کے ضامن ہیں۔ انما
کیونکہ کلمہ حصر ہے، دائرہ لگایا ہے، میری ذمہ داری ہے اس منصب کے اعتبار سے کہ میں بھی گفتگو کروں تو وہ دائرہ لگاؤں جس دائرے نے آج تک سلامت رکھا ہوا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ سب بچے جانتے ہیں کہ جب عربی میں یہ قاعدہ ہے فعل سے پہلے حرف یا کا اضافہ ہو جائے تو یہ مضارعت کا صیغہ بن جاتا ہے، اور مضارع وہ زمانہ ہے جو ازل سے جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گا۔ یاد ہے نا آپ کو کیا بھلا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ باجماعت درود بھیجتا چلا آ رہا ہے اور تا ابد درود بھیجتا رہے گا۔ یصلون یہی یا ہے، انما یرید اللہ، اللہ جب سے اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ جب تک اللہ رہے گا اللہ کا ارادہ رہے گا۔ اب یہ ارادہ ہے کیا؟ ارادے کے ہیں 3 جز۔ پہلا جز ہے ارادے کا خواہش، دوسرا جز ہے ارادے کا ضرورت، تیسرا جز ہے ارادے کا آپ کی آرزو۔ اللہ ارادہ کیا ہے، اللہ کی خواہش ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کی چاہت کے۔ ابھی بھی پڑھوں گا تو سن کے نعرہ لگاؤ گے، یاد ہے وہ رات جس رات اس نے اپنی ساری کی ساری چاہت ان کو دے دی تھی۔ اب ہے اور ولایت تکوینی کیا ہے؟ کیونکہ جب اس نے چاہت دی تھی نا، اس نے تقسیم نہیں کی تھی کہ تشریعی دے رہا ہوں تکوینی رکھ رہا ہوں، نہ اس نے کہا تھا سب کی سب مرضات اللہ، اللہ کی جتنی مرضیاں ہیں وہ میں راضیت المرضیہ کے کفر علی کے سونے کے بدلے دے رہا ہوں۔ یہ ہے مل کے حلالی موالی نعرہ حیدری، یہ ہے پہلا جزو ارادے کا۔ دوسرا جزو ہے ضرورت۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جس کے بنا چارہ نہ ہو۔ سانس لینا ضرورت ہے، سانس روک کے دیکھیے کیا بات بنتی ہے۔ کھانا کھانا ضرورت ہے، ذرا 3 دن سے زیادہ بھوکے پیاسے رہ کے دکھائیے کیا اس ضرورت کے بنا زندگی چلتی ہے؟ یعنی ضرورت وہ ہے جس کے بنا امکان بھی امکان نہ رہے۔ اب یہ ضرورت ہے اللہ کی۔ اب یاد کراؤں، اللہ کی ضرورت تو یہ روز اول سے ہے، جب اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کنتو، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ نہ خفیہ کو کہتے ہیں چھپا ہوا، اس نے خفیہ نہیں کہا، اس نے کہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپایا گیا خزانہ تھا۔ آؤ دیکھو وہ حجاب کون سا ہے جس میں یہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یہ تھی ضرورت ہے۔ اب آؤ، اگر ترجمے کے ہی شوقین ہیں تو ایک اور ترجمہ کر دوں۔ ارادے کا تیسرا جزو ہے آرزو۔ ایک ہوتی ہے حسرت، ایک ہوتی ہے آرزو۔ چاہنے والے کو یقین ہو جائے نا کہ یہ نہیں ملے گا یا یہ نہیں ملے گی، اسے کہتے ہیں حسرت۔
چاہنے والے کو یقین ہو کہ جب بھی یہ نفس مطمئن لوٹے گا آئے گا میرے پاس، اسے کہتے ہیں آرزو۔ اب سنو آرزو، یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے علی والو۔ آپ گھبرا گئے، یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کر رہا ہوں اے علی والو، اگر کوئی میرے جیسا لباس پہن کے تم پر فتویٰ لگانے کی کوشش کرے کہ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ علی والو کیسے کر دیا ہے، تو ابا میں ہاتھ ڈال کے امامے پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ نبی نے کل ایمان کس کو کہا ہے۔ اب جس کا کل ایمان علی ہے تو وہ ترجمہ یہی کرے گا۔ اگر والدین نے اسے اپنے نطفے کا پتہ صحیح بتایا ہے، اگر والدین نے اسے اپنے نطفے کا پتہ صحیح بتایا ہے تو وہ ترجمہ یہی کرے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اوفوا بالعقود، وہ جو میں نے یوم الست تم سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کی پاسداری کرنا، اور جب تم چلنے لگو گے نا اپنے اعمال کے زوم میں جنت کی طرف تو روک لیے جاؤ گے، وَوَقِفُوهُمْ انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ آؤ تفسیر در منصور سے لے کے جہاں جہاں لے کے چلنا چاہو گے، میں ضامن ہوں ہر سنی شیعہ کتاب کا۔ یہاں سوال ایک پوچھا جائے گا، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ کل ایمان، کل قرآن، نبی کی جان، مومن کی پہچان کا نعرہ حیدری۔ یہ ہے اللہ کی آرزو، علی کی ولایت۔ ایک تشریعی، ایک ارادہ ہے تکوینی۔ اللہ نے چاہا کہ تم نماز پڑھو، اب تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو یہ ارادہ تشریعی ہے، کیونکہ اس کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اس کی۔ اختیار کس کا ہے؟ تمہارا۔ اس نے چاہا روزہ رکھو، روزہ کس کا ہے؟ اس کے لیے۔ اختیار کس کا ہے؟ تمہارا۔ اس نے کہا زکوٰۃ و خمس ادا کرو، وہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ارادہ کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ تمہارا۔ نماز پڑھو گے تو تمہارا فائدہ، روزہ رکھو گے تو تمہارا فائدہ، جتنے اعمال ہیں بجا لاؤ گے تو تمہارا فائدہ، نہیں بھی بجا لاتے تو وہ تمہارے رزق میں ذرا برابر کمی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ولایت تشریعی ہے۔ ایک ہے ولایت تکوینی۔ وہ ولایت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر کو نازل کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نازل کر رہا ہوں، اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اب کسی کے بارے میں آئے یا نہ آئے، لیلۃ القدر زمانی اعتبار سے بھی فاطمہ ہے، لیلۃ القدر مکانی اعتبار سے بھی فاطمہ ہے۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول خدا پہ۔ جب نازل ہو رہا تھا کیا فرمایا تھا؟ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صرف فرمایا نہیں تھا، ایک قرآن ایسا تھا، عین ذات قرآن جو پہاڑوں سے لیے گئے پتھروں والی دیوار پہ نازل ہوا تو دیوار نے ریزہ ریزہ ہو کر بتا دیا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن نازل ہوا قلب محمد پہ۔ قلب محمد کیا ہوا؟ اس لفظی قرآن کا ظرف مکان۔ قلب محمد کیا ہوا؟
اس لفظی قرآن کا ظرف مکان. اسی طرح سے ایک یہ تو ہے لفظی قرآن، ایک ہے عین قرآن. قرآنو ما علی و علیو ما القرآن، ہم سب کے سب آلین ہیں، کلو نا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ تھا لفظی قرآن، وہ ہے اسم. اور اب ہے یہ ذاتی قرآن، عین قرآن، جس میں محمد بھی قرآن. آؤ محمد سے پوچھو کہ ام ابیہا کی آمد پہ یہ کھڑے ہو کے استقبال کیوں؟ اچھا، اب دوسرا قرآن عین قرآن ہے علی. علی سے بھی پوچھتے ہیں یا علی آپ حاکم ہیں سیدہ کے، لیکن مباہلہ جاتے ہوئے آپ کے قدم سیدہ کے قدم کے پیچھے پیچھے کیوں تھے؟ تیسرا عین قرآن ہے حسن، کس ظرف میں آیا؟ چوتھا عین قرآن ہے حسین. حسین تا مہدی، یہ سب کے سب قرآن کس ظرف میں آئے؟ یہ ظرف ہے صرف اور صرف ام الانوار، ام الاسرار، ام الابرار، خیر البریہ کی والدہ، خیر البریہ کی جدہ، خیر البقیہ کی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میرا مجھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں رجس کو تم سے دور رکھوں. رجس کی کتنی اقسام ہیں وہ انما والی آیت آ جائے گی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. نشہ، جوا، پانسے کے تیر، یہ جو کچھ بھی ہے عمومی الفاظ میں یہ شرط، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب یہ رجس ہیں. ایک اور رجس ہے، وہ رجس اسی آیت میں ہے، عمل شیطان. یہ عمل شیطان بھی رجس ہے. ایک اور آیت پڑھ دوں، وہ والی آیت جس میں وہ کہہ رہا ہے فی قلوبہم فزادتہم رجسم علی رجسہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ جو مرض ہے اتنا کمبخت، اتنا خناس مرض ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جائے میں اس مرض یعنی رجس کے اوپر ایک اور رجس کا اضافہ کر دیتا ہوں. یہ رجس ہے منافقت کا رجس، یہ اپنوں کے بھیس میں ہو یا غیروں کے بھیس میں. فیصلہ ایک ہی ہے، یہ اپنوں کے بھیس میں ہو یا غیروں کے بھیس میں، فیصلہ ایک ہی ہے. آج کے بعد مت گھبرائیے گا. اگر کسی کو مجلس پہ بلاؤ اور وہ مجلس پہ نہ آئے تو دل میلا مت کرنا. یہ فیصلہ الہی فیصلہ ہے کہ وہ رجس کو محمد و آل محمد کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتا. تاریخی نعرہ مل کے نعرے حیدری. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اچھا، اب ایک ایک لفظ لے کر کے سہارا بنا کے چلا ہوں تو گفتگو اب اہل پہ بھی ہو جائے اور بیت پر بھی ہو جائے. آدم ثانی یاد ہے نا، جب کشتی میں سوار ہوئے تھے، یاد ہے نا، کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لو، اور جواب کیا ملا تھا؟ لیسا من اہلک، تو سمجھ رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے لیکن یہ فسق ایسا کر چکا ہے کہ اب یہ تیرے اہل نہیں ہے. ایک اور نبی کی بیوی تھی جس کو شوق تھا کہ میں بیوی ہوں، اس کے لیے بھی کہا تھا کہ یہ بھی تیری اہل نہیں ہے. لوگوں نے سمجھ لیا
کہ شاید بیویاں بھی اہل ہوتی ہیں، ساری بیویاں اہل نہیں ہوتی، ساری بیویاں اہل نہیں ہوتی۔ جو اہل ہوتی ہیں وہ میدان میں آئیں تو رزق بھاگ جاتا ہے، اور جو نااہل ہوتی ہیں وہ میدان میں آ جائیں تو رزق لازم آ جاتا ہے۔ اس سے آگے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ایک نعرہ تو سنا دے مولا کی شان کا، بہت اچھی خطابت ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے برادر ملک صاحب جب مولا کے دشمن پہ بڑی لعنت ڈالتے ہیں، اور یہ یقین ہے میں ان کی سے تو پچھلے سو آئے سارے جاگو اہل بیت قاتل دشمنات تاکہ قیامت بڑی اب میں 500 برس کے سلمان محمدی سے ہی درخواست کر سکتا ہوں کہ میرے اس بزرگ کو سلامت رکھے، کیونکہ سلامت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے کام اس گھرانے کے سلمان اور فضا جیسے نوکر کرتے ہیں۔ عباس سے مانگنا ہے تو کم از کم خدا مانگو، عباس سے مانگنی ہے تو معرفت خدا مانگو۔ یہ زندگی، یہ صحت، یہ رزق، اچھا کہہ دوں روٹیاں تو عرش والے بھی فضا سے کھاتے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو روٹیاں آل محمد سے مانگتے ہیں، نا یہ تو بیچاری فضا کا کام ہے، ہم تو آل محمد سے سوائے اللہ کے کچھ مانگتے ہی نہیں، اور ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے کہ آل محمد کے علاوہ اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ بات ہو رہی تھی اہل پہ، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نقیب مجلس ہیں، ذرا اس بچے کو ممبر پہ بٹھا دیجئے، کیا جواب دیں گے؟ آغا یہ ممبر کا اہل نہیں ہے، یہ ممبر کا اہل نہیں ہے۔ ابھی بھی تمہیں میں اہلیت کے معنی سمجھاؤں، 4 سال ہو گئے عدالتیں لوگوں کو نااہل قرار دے دے کے تھک گئی ہیں، ابھی بھی اہلیت کے معنی سکھاؤں تمہیں۔ اب اہل ہوتا کون ہے؟ وہ جو مکانی اعتبار سے بھی مالک ہو، جو زمانی اعتبار سے بھی مالک ہو، جو چاہے کر سکے، چاہے تو انگریزوں سے کلمہ پڑھوا دے، چاہے تو درخت کو اشارہ کرے اور چل کے آ جائے، چاہے تو یہاں بیٹھا سورج کو اشارہ کرے، چاہے تو چاند کو اشارہ کرے۔ اب ذرا سوچو، جو محمد اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جب آیا مقام ابراہیم پہ، جب لات منات عزا کو توڑنا تھا، تو پھر کیوں کہا تھا او میرے سلطان نصیر آ میرے کندھے پہ؟ بتانا تھا کہ توحید سلامت رہ نہیں سکتی سوائے علی کے، اہلیت دکھانی تھی۔ وہ اور ہیں جو مہر نبوت دیکھنے کو ترستے ہیں، وہ اور ہیں جو مہر نبوت پہ قدم رکھ کے عرش کو چھو لیتے ہیں۔ ابھی بھی اہلیت ثابت کروں تمہیں؟ اچھا، اگر اہلیت ثابت کرنی ہے تو سہارا لینا پڑے گا اہل البیت، بیت کے اہل۔ یہ اہل بیت 3 بار استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ پہلی بار وہ جب موسیٰ کو تابوت میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دیا۔ آج کے بعد اگر کوئی تابوت کو بدعت کہے
उसे गिरबान से पकड़ना, अपने हाथ को यदुल्ला का गुलाम बनाकर कि ये ताबूत बिदअत नहीं, ये नबियों की पनाहगाह है। ये ताबूत चला उस दरिया की लहरों पे, पहुंच गया जहां इसे पहुंचना था, और इतना लंबा सफर किया हो, जैसे ही उसके सामने शीर लाया जाए वो उसे पीना शुरू कर देता है। अब मूसा के सामने कभी एक दाई आती है, कभी दूसरी दाई आती है, कभी मूसा दाएं मुंह करते हैं, कभी बाएं मुंह करते हैं। आयत का वक्त नहीं रहा वरना आयत पढ़ दूं। अब ये जो मूसा दाएं बाएं मुंह करके दाइयों का इनकार कर रहा है, अरे सोचो तो सही, जिस नबी का इम्मती नबी एक दाई का दूध नहीं पीता, उस नबी के खातमुन नबीयीन को हलीमा के घर क्यों पहुंचाते हो? ये बुग़्ज़ है फकत। वो दाई ऐसे नहीं, अली का नारा है। अगर अली का नारा हल्का लगाओगे अली नाराज हो जाएंगे कि मेरे मानने वाले मेरा नारा इतना हल्का लगा रहे हैं। ये दाई जो लाई गई ना, मकसद दाई का मुकाम बढ़ाना नहीं था, मकसद फातिमा बिन्ते असद का मुकाम छुपाना था। कितना बड़ा एहसान है बनु हाशिम पर, मोहम्मद से लेके ज़ैनब तक सबके सब पाले हैं फातिमा बिन्ते असद ने। अली की मां ने मोहम्मद से लेके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब एक और अहले बैत है। कौन सी अहले बैत? वो जो अहले बैत इंतहाई तौर पे मायूस हो गई थी। औलदो, मैं बच्चा जन्मूंगी, वाह अना अजूज, मैं तो इंतहाई तौर पे आजिज हूं। आगे से जवाब आया था, कालू अताजुबीना, तुम क्यों ताज्जुब करती हो? हैं क्यों ताज्जुब करती हो? हम तुम्हें अता करेंगे। क्यों ताज्जुब करती हो? मिन अमरिल्लाह से, अल्लाह के अमर से क्यों ताज्जुब करती हो? रहमतुल्लाह है, जो अल्लाह की रहमत है, वह बरकातहू अलैकुम, जो तुम पर बरकात की बरकात है। ए अहले बैत, अलैकुम अहले बैत, ये दूसरा अहले बैत है। आओ मोमिनो, आओ हुसैनी अज़ादारो, आओ अब्बास के वफादारो, देखो ये सिर्फ एक अमरुल्लाह है जिस पे उसकी मां ताज्जुब कर रही है। यहां तो 14 के 14 उलुल अम्र है। अब वो अहले बैत है जिसके अहल के लिए इतनी तमहीद बांधी है। बैत के 2 तर्जमे कर सकूंगा। एक बैत है शेर। बैतबाजी के मुकाबले होते थे ना, अब तो खैर नहीं होते। जब से ये कमबख्त ये डिवाइस आ गई है, अब तो बच्चे इसी के ऊपर रहते हैं। अब बैतबाजी के मुकाबले कहां होते हैं। बैत कहते हैं शेर को। अमरोहवी सादात के दरमियान बैठ के मैं मरसिये की तारीफ करूं तो जाते हुए खाना भी नहीं पूछेंगे कि हमें मरसिया पढ़ा रहे हो। मरसिया क्या होता है? 6 मिसरे, पहले 4 क्या होते हैं? बंद, आखिरी 2 क्या होते हैं? बैत। अब पूछो जरा, हदीसे किसा पढ़ो। आओ अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलुल बैत, जब ये नबी ने कहा था तो सबसे पहले कौन आया था? खुद मोहम्मद, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर अली। जब ये 4 मिलके बंद बना चुके तो फिर युताहरकुहुम ततहीरा की मलका खुद फातिमा आई। अरे युताहरकुम ततहीरा उसे कहते हैं जिसके लिए मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन जैसे 4 पहरेदार चाहिए हो। ये है एक बैत।
اب یہ اہل بیت ہے، لفظ ہے اہل بیت. ہمارے لوگ اکثر اردو میں پڑھ دیتے ہیں اہل بیت. بیت کہتے ہیں عام گھر کو، البیت کہتے ہیں مطلق ایک خاص گھر کو. اب دیکھنا پڑے گا، یہاں بیٹھا ہوں نا اس چوک میں، یہ گھر جس کا بھی گھر ہے میں اس پہ حق کے تصرف نہیں رکھتا. کیا میں اس کا دروازہ بند کر سکتا ہوں؟ نہیں. کیا میں اس دیوار کو چیر کر یہاں گھر بنا سکتا ہوں؟ نہیں. کس میں بنا سکتا ہوں؟ اپنے گھر میں. آؤ دیکھو بیت اللہ میں بند دروازے میں کس نے دیوار میں در بنا دیا؟ اہل وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی جس دیوار میں چاہے در بنا دے. ایک اور اہل دکھا دوں. اہل وہ ہوتا ہے جو جس پر چاہے دروازے بند کر دے. آؤ مسجد نبوی کی دیواروں سے پوچھو کہ اس میں کس کس کے دروازے کھلے تھے اور کس کس کے دروازے محمد نے ایک حکم کے ساتھ سب کے سب بند کر دیے. اب سمجھ آئے اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ جسے چاہے آنے دے، جسے چاہے روک دے، جہاں چاہے در بنا دے، جس کو چاہے دیوار کر دے. یہ ہوتے ہیں اہل بیت. اور سناؤں اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ ذرا یہاں لگاؤ سیڑھی 30 فٹ کی، سب کے سب محلے دار مل کے لگاؤ. میں اتارتا ہوں امامہ ابا کبا، میں چڑھنے لگوں گا اس سیڑھی پہ. فوراً ایک بچہ آئے گا اور پاؤں سے پکڑ کے روکے گا کہ بھلا یہ آپ کا گھر ہے جو اس کی چھت پہ چڑھے جا رہے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو اس حج میں کون ہے جس نے خانہ خدا کی چھت پہ چڑھ کر خطبہ دیا ہے؟ چھت پہ وہی چڑھ سکتا ہے جس کا گھر ہو. گھر کے اندر علی ہے، گھر کی چھت پر علی کا بیٹا عباس ہے. آج پوچھتے ہو کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. کبھی موقع دینا کم از کم 3 مجلسوں کا یا خمسے کا، پھر میں تمہیں نماز میں سناؤں گا. اپنی نماز میں نہیں، غیروں کی نماز میں 36 بار ذکر ہے علی کا. کبھی موقع ملا تو آج صرف اتنا سن لو. جس تشہد کے بارے میں اشکال کرتے ہو نا کہ علی کا نام نہیں آ سکتا، آؤ ذرا ایک جملہ پڑھتے ہیں تشہد کا، میرے ساتھ رہنا. السلام علینا، آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ عباد الصالحین، ہم پر سلام ہو اور عباد الصالحین پر سلام ہو. یہیں گھر سے اٹھاؤ زیارت نامہ غازی عباس. شروع کہاں سے ہوگا؟ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. ارے تشہد میں علی کے نام پہ اعتراض کرنے والوں، تمہارا تشہد تو علی کے بیٹے کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. عباد الصالحین کی فہرست نہ عباس کے بنا شروع ہوتی ہے نہ عباس کے بنا ختم ہوتی ہے. یہ عباس وہی ہے جس کی دعا وہ مانگ کر گئی تھی، جس کے دل میں آنے والی آرزو اللہ کی مشیت کہلاتی ہے، جس کو راضیۃ المرضیہ کہتے ہیں. یہ عباس وہی عباس ہے جسے ید اللہ کہتے ہیں، جسے عین اللہ کہتے ہیں، جسے وجہ اللہ کہتے ہیں. یہ وہی عباس ہے کوفے میں جسے انگلی لگا کے زینب چلنا سیکھتی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتا، ان کے فضائل ہی مصائب ہیں، اس لیے
کہ اتنے فضائل والی ہستیاں اور کربلا، ان کے مصائب ہی فضائل ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی مصیبت برداشت بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آواز عرش خدا سے بھی آتی ہے کہ بس حسین بس۔ یہ جو جملہ ہے نا بس حسین بس، یہ عباس نے بہت بار سنا ہے۔ یہ عباس نے پہلی بار تب سنا جب علی کا جنازہ گھر آیا۔ یہ عباس نے جملہ دوسری بار تب سنا جب حسن کا جنازہ گھر سے گیا ہوا گھر لوٹ آیا۔ یہ عباس نے ساری زندگی سنا ہے بس عباس بس۔ آؤ کربلا کی ایک رات یاد کراتا ہوں، جب عباس بھی خیمے میں تھے، جب سب خیمے میں تھے، کہ یکا یک آخری پہر عباس نے کچھ قدموں کی چاپ سنی۔ عباس کا قدموں کی چاپ سننا تھا کہ عباس فوراً خیمے سے برآمد ہوئے اور دیکھا کوئی سایہ ہے جو کبھی کہیں اٹھتا ہے، کبھی کہیں بیٹھتا ہے، کبھی کہیں اٹھتا ہے، کبھی کہیں بیٹھتا ہے۔ یہ عباس نے محسوس کیا یہ اور کوئی نہیں میرا آقا شبیر ہے۔ بھاگ کر اپنے آقا کے پاس پہنچے، مولا یہ منظر میں مدینے سے چلا ہوں، یہ منظر میں کربلا تک آپ کی اماں کا دیکھتا آیا ہوں، قافلہ دوڑتا ہے، آپ کی اماں دوڑتی تھی، قافلہ رکتا تھا، وہ قافلے کا طواف کرتی تھی، یہ آج یکا یک رات کے اس پہر میں آپ یہاں پر ذرا سنائیے تو صحیح، یہ وضاحت تو کیجئے مولا آپ اس وقت اگر کوئی کام تھا مجھے کہاں ہوتا۔ کہا عباس یہ کام میرے کرنے کا ہے، یہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم گرے گا، یہاں کانٹے بہت ہیں میں کانٹے چن رہا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، یہاں پتھر بہت ہیں، یہ دیکھو یہ زمین اتنی گرم ہے میں ہاتھ پھیر کے ٹھنڈی کر رہا ہوں، یہاں میرا اصغر آئے گا۔ عباس نے یہ دیکھنا تھا مولا کو ابھی زیارت کو وہیں پہ رکھنا، جب میں اشارہ کروں تب لے آنا۔ عباس نے یہ دیکھنا تھا مولا سے درخواست کی، مولا آپ خیمے میں چلیں مجھے موقع دیں، مولا آپ خیمے چلیں مجھے موقع دیں۔ عباس نے یہ میدان صاف کیا، صبح جنگ ہوئی، عباس ہر بار اجازت مانگتے رہے، عباس کو ہر بار جواب ملتا رہا تو تو میرا سالار لشکر ہے، تو تو میرا سالار لشکر ہے۔ جب سب چلے گئے اب عباس کو یقین ہو گیا کہ اب اجازت مل جائے گی، اب آئے مولا کے پاس، مولا لڑنے کی اجازت نہ دے، میری چھوٹی سی بھتیجی ہے، تیری بیٹی 4 سال کی کب سے پانی کی آس لگائے بیٹھی ہے، مجھے اس کے لیے پانی لانے دو۔ مولا نے کہا عباس تو تو میرا سالار لشکر ہے۔ عباس نے کہا مولا معذرت، ذرا مڑ کے دیکھو، جس لشکر کا سالار بنا رہے ہو وہ لشکر بچا کتنا ہے۔ اب مولا نے کہا اچھا عباس جا سکینہ سے پوچھ، اگر پانی مانگنے کی اب بھی اسے چاہت ہے، اب بھی اجازت دیتی ہے تو لڑنا نہیں، فقط پانی لے کے آنا ہے۔ عباس آئے خیموں میں، اس سے پہلے کہ سکینہ ملتی وہ مل گئی جس نے عباس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا۔ یوں عباس کا چہرہ، یوں عباس کی داڑھی ہاتھوں میں لی اور ایک ہی جملہ کہا عباس عباس مجھے اس دن کے لیے اس دشت کربلا میں لے کے آئے تھے۔ عباس نے سکینہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، او بیٹی سکینہ تیرے بابا نے اجازت دے دی ہے، تیرے بابا نے اجازت دے دی ہے
تو کہے تو پانی لے آؤں۔ اب سکینہ نے کہا اچھا اس شرط پر پانی اگر آ گیا تو سب سے پہلے اصغر کو پلاؤں گی۔ چچا جاؤ۔ چچا گئے، پانی کا مشکیزہ بھرا، پلٹے، جنگ کرتے ہوئے پلٹے۔ آج بنو ہاشم کے قمر نے ڈیفنس میں، دفاع میں پانی اصغر تک پہنچانے کے لیے تلوار چلانی شروع کی۔ نہ جانے کتنے تہتے کیے کہ یکا یک عباس کو مل کے نرغ میں لے لیا۔ بات کرنے والوں نے بات کی یہ علی کا بیٹا عباس ہے، یہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ ید اللہ کا ہاتھ عباس ہے، ایسے قابو نہیں آئے گا، مل کر اس پہ تیر چلاؤ۔ اب جو تیر چلنا شروع ہوئے، ایک تیر عباس کی دائیں آنکھ میں، ایک تیر عباس کی بائیں آنکھ میں۔ کسی شکی کو موقع ملا، اس نے عباس کا دایاں بازو قطع کیا۔ اب کسی کو موقع ملا، اس نے عباس کا بایاں بازو قطع کیا۔ اب بازوؤں کے بنا یوں زانیوں میں لے کے، علم کو دانتوں میں لے کے، مشکیزے کو عباس چلا خیموں کی جانب۔ سکینہ نے پوچھا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ میں نہ کہتی تھی چچا کو نہ جاؤ، میرے چچا چلے گئے۔ دادی فضہ ذرا مجھے میرا چچا عباس تو دکھاؤ۔ اب سکینہ کو بلند کیا، فضہ نے ہاتھوں پہ۔ اب سکینہ نے منظر دیکھا، علم کبھی دائیں جھکتا ہے، علم کبھی بائیں جھکتا ہے۔ اب یکا یک علم نظر آنا، یہ علم نظر آنا بند ہو گیا۔ سکینہ نے آواز دے کے کہا او میرے چچا عباس، یہ وقت دیکھنا تھا۔ کسی شکی نے گرز مارا عباس کے سر پہ، عباس کا سر 2 لخت ہو گیا۔ آؤ حاجتیں بھی مانگو، آؤ عباس کا ہاتھ بلند دیکھو۔ عباس کا سر حسین نے گود میں لیا، حسین نے گود میں لیا عباس کا سر۔ عباس نے سر نیچے گرا دیا، پھر گود میں لیا، پھر نیچے گرا دیا، پھر گود میں لیا، پھر نیچے گرا دیا۔ آخری سوال پوچھا، مولا نے کہا میرے بھائی عباس، میری گود میں سر رکھنا گوارا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا آپ کا سر کون گود میں رکھے گا؟ یا زینب نے اپنی بال چہرے پہ ڈالے اور ماتم کیا، واہ عباسا، واہ حجابا، اور سادانیوں کا پردہ لٹ گیا۔